تمام اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنت کا نام رکھنے والے، اپنے اوپر اہل سنت کا نام رکھنے والے، خود کو اہل سنت کہلوانے والے ایسے لوگ کہ جو اہل سنت کا جامہ پہنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ٹھیکیدار بن جائیں، وہ انہی ایام میں کچھ شخصیات کا نام بہت لے لیتے ہیں، اور جن کے نام کے اوپر محدثین کے ہاں اختلاف ہیں، جہاں محدثین اس کا نام کے اوپر جو ہے دیگر لوگوں کے نام اگر اس کے نام پر ہیں تو اسے اپنی محفل سے نکال دیتے تھے، اور محدثین اس کے نام کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے نام پر عرس منائے جاتے ہیں، اس کے نام پہ قصیدے بنائے جاتے ہیں، اس کے نام پر قصیدے سنائے جاتے ہیں، اس کے نام پر جھنڈے بنائے جاتے ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جلوس وغیرہ سارے جو ہیں وہ کام اس کے نام پر وہ جائز سمجھتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ وہی مشن اور اسی طریقے پہ چلیں کہ جس طریقے پہ وہ شخص گیا ہے، جس مشن کو وہ شخص چلا چکا ہے۔ دیکھیں، ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے اور وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہیں تو اس کے خاندان وہ ضروری ہے، چونکہ خاندان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ انسان میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الا کہ جو مثلا دلیل کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ کوئی شخص وہ مستثنیٰ ہو جائے۔ اگر آپ اس شخص کے خاندان کی طرف دیکھیں، یعنی بنی امیہ کی طرف، تو خود امیر شام یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے خاندان کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ ابحاث کیے گئے ہیں، اور ان کے خاندان کے اوپر بہت ساری تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ ہی دقائق میں تھوڑا سا جو ہے اس کے خاندان کا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں بھی جنگ لڑنے سے پہلے 3 بندے کفار کی طرف سے آتے ہیں اور 3 مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں۔ کفار کی طرف سے آنے والے افراد شیبہ، عتبہ اور ولید ہیں، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے سامنے آنے والے افراد میں سے حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ یہ 6 افراد یعنی 3 کفار کے اور 3 مسلمانوں کے، یہ جب سامنے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں پہلے یہ جو 3 افراد جو کفار کے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے اور یہ کس شخصیت کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں جو 3 افراد ہیں ان میں سے ولید، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا ماموں ہے، یعنی ہندہ کا بھائی، اور اس طرح سے عتبہ اور شیبہ میں سے ایک معاویہ بن ابی سفیان کا نانا اور دوسرا نانا کا بھائی ہے، یعنی ہندہ کا باپ اور چاچا، یہ تینوں کی تینوں مقابلے میں آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے آنے والے افراد وہ حضرت حمزہ بنی ہاشم ہیں، حضرت ابو عبیدہ بنی ہاشم ہیں، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی بنی ہاشم ہیں۔ بس یہ پہلے معرکے میں جہاں کوئی لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، 3 افراد کفار کی طرف سے 3 مسلمانوں کی طرف سے جو سامنے آتے ہیں، وہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بنیاد ہیں بعد کی جنگوں کی وہ تقریباً یہیں پہ یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادیں جو بعد کی جنگوں کے بنی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس لیے یزید نے یہی کہا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی ہے نہ ہی کوئی وحی آئی ہے، اے کاش بدر کے وہ شیوخ موجود ہوتے، وہ افراد موجود ہوتے، وہ مقتولین موجود ہوتے، وہ آ کے دیکھ لیتے کہ میں نے بدر کا انتقام حسین سے لیا ہے۔ تو یہ یزید نے جو کہا تھا مفت میں نہیں کہا تھا، وہ باقی کفار کا درد نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس جنگ میں شروع میں ہی، جنگ کے شروعات ہی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد وہ اس کے خون سے وہ قتل ہوئے ہیں، چونکہ تینوں کی تینوں کفار، وہ امیر المومنین علی، حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، تینوں کی تینوں کفار، یعنی معاویہ کا بھائی، معاویہ کا ماموں، معاویہ کا نانا اور نانا کا بھائی، اور اسی جنگ میں معاویہ کا بھائی بھی قتل ہوا ہے۔ نیز اس جنگ میں اور بھی کفار کے بہت بڑے بڑے افراد قتل ہوئے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی بڑے نام ابو جہل ہیں یا دیگر افراد ہیں وہ لیے جاتے ہیں تو وہ اسی جنگ میں ہی وہ قتل کیے گئے ہیں، اور اس جنگ میں جو کفار کے سرکردہ افراد تھے جنہوں نے تقریباً 13 سال مکی میں مسلمانوں کو اذیت کیا، رسول خدا کو اذیت کیا، رسول خدا کو ستایا، رسول خدا پہ مصائب ڈھائے، وہ اس جنگ میں وہ قلع قمع ہوئے، اس جنگ میں
وہ جہنم واصل ہوئے۔ اس جنگ میں ایک شخص وہ عقبہ بھی ہے، عقبہ بن ابی معیط، جو ولید بن عقبہ، جو بعد میں کوفے کا گورنر بنا اور شراب کی حالت میں، مستی کی حالت میں اس نے نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی، پھر کہا اور بھی چاہیے تو اور بھی رکعات پڑھاؤں۔ اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط وہ بھی اسی جنگ میں قیدی ہوا، اسیر ہوا اور واحد قیدی تھا۔ یا ہم کہیں کہ اگر اور بھی باقی روایات ہم جمع کریں تو شاید وہ 2 بندوں میں سے وہ واحد ایک یہ ہے۔ فقط تمام کے تمام قیدیوں میں سے 70 تک قیدی وہ کفار کے پکڑے گئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں تھے، اور ان میں سے صرف 2 افراد یا یہی ایک فرد جن کو رسول کے حکم پہ قتل کیا گیا، وہ یہی عقبہ بن ابی معیط ہے، جو ولید جو بعد میں کوفے کا گورنر تھا اس کا باپ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، تو جب تک آپ بیک گراؤنڈ اور پس منظر نہ دیکھیں اس وقت تک جو ہے وہ بعد کے جو قضایا ہے، بعد کے جو حوادث ہیں، بعد کے جو واقعات ہیں، وہ درست طریقے سے آپ تحلیل نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر آپ ان شخصیات کے نام لیتے ہیں، اگر آپ ان شخصیات کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، اگر آپ ان شخصیات کے قصیدے سناتے ہیں، تو ذرا ان شخصیات کے جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی لوگوں کو بتا دیں، ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ ہاں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس کی بنیاد پر حکم بھی لگا دیں، نہیں، ایک تاریخ کے طور پہ بتا دیں، کیوں نہیں بتا سکتے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے تھا، یہ کس کس کے رشتہ دار، کس کس کے جو ہے وہ تعلقات ان کے تھے اور ان سے کیا کیا رشتہ تھا ان کا۔ لیکن یہ آپ نہیں بتاتے، بلکہ آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہیں، یہ خال المومنین ہیں، مومنین کا ماموں ہے، اور اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ ضروری ہے کہ آپ اس کو جان لیں، اور اگر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو سندوں کی پرستش کرتے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی راستہ نکال دیں کہ جنگ بدر ہوئی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح سند ہی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنگ بدر کا ہی انکار کریں۔